زارا جو ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اس کی خالہ عالیہ کی محبت صرف اور صرف زارا کے لیے مفاد پرست ہے، لیکن آج جب مہرو نے منہ کھول کر زارا سے یہ کہہ دیا کہ وہ ہمیشہ سے اس کی اترن پہنتی آئی ہے اور اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، زارا جب یہ تمام تر باتیں سنتی ہے تو اس کا دل پھٹ سا جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ سننے سے پہلے اپنے آپ کو خاموش کیوں نہیں کروا لیا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہرو جو کہ دولت کے نشے میں پوری طرح سے اندھی ہو چکی ہے اور اپنی والدہ عالیہ کے کہنے پر چل رہی ہے، وہ اس بات سے بھی انجان ہے کہ جس لڑکے سے اپنی والدہ کے کہنے پر وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے صرف اس لیے کہ وہ بہت زیادہ دولت مند ہے، وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کی والدہ فرح نے ان سب سے یہ بات چھپائی ہے کہ اس کا بیٹا بے زبان ہے اور وہ بول نہیں سکتا۔ عالیہ جسے صرف فرح کا پیسہ نظر آ رہا ہے، وہ لے کر جاتی ہے اپنی بیٹی مہرو اور منیر کو فرح کے گھر پر تاکہ منیر کو یہ دکھا سکے کہ دیکھو فرح کے پاس آخرکار کتنا پیسہ موجود ہے اور آپ کیوں نہیں مہرو کی شادی زین کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو رہے۔ لے کر جاتی ہے عالیہ منیر کو اپنے ساتھ فرح کے گھر پر کہ وہیں پر فرح اپنی ٹھاٹ باٹ منیر اور عالیہ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے عالیہ سے کہ اب تو اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، اب مجھے بے صبری سے انتظار ہے کہ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کی بیوی اور میرے گھر کی بہو بن جائے۔ عالیہ اس بات پر منیر کو کہتی ہے کہ اب تو آپ کو میری بہن کو ہاں میں ہی جواب دینا ہوگا، اب آپ خود دیکھیں نا کہ میری بہن کتنے پیار سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہے۔ منیر جو کہ فرح کو ہاں کہہ دیتا ہے اور اس بات سے مہرو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ سوچ کر کہ آخرکار وہ ایک بنگلے کی مالکن بننے جا رہی ہے۔ آتے ساتھ وہ زارا کو بتاتی ہے کہ میرا رشتہ ایک ایسے گھر میں طے ہوا ہے جو گھر نہیں بلکہ محل ہے اور وہ اس محل کی رانی بننے والی ہے۔ زارا مہرو کا یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے ہادی ہی بہترین ہے۔ اس بات پر مہرو زارا سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم ہی بتاؤ میں اتنی زیادہ دولت اور ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر اس ہادی کے ساتھ شادی کے لیے کیوں ہاں کروں، اور ویسے بھی میری خوشی اسی میں ہی ہے۔ ہادی کی بات لے کر زارا جب مہرو کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو مہرو بوکھلا کر کہتی ہے زارا سے کہ تم ہی مجھے بتاؤ کہ کون بھلا ایسا ہوگا جو کسی اور کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی کو چھوڑ دے گا۔ میں تو نہیں مانتی کہ کوئی بھی ایسا ہوگا، تم مجھے بتاؤ کیا تم میری جگہ پر ہوتی تو کیا تم بھی ایسا ہی کرتی؟ اگر مان لیا کہ تم ایسا ہی کرتی اور ہادی بھی ایسا ہی کرتا تو چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہارے لیے ہادی کو بخش دیا۔ اس بات پر زارا ایک بار پھر سے مہرو کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ مہرو غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے زارا کو کہ اپنی اوقات مت بھولو، لگتا ہے تم اپنی اوقات بھول چکی ہو، تمہاری حیثیت کیا تھی؟ میں نے تمہیں اپنا دوست کیا مان لیا، تم نے تو اپنی حیثیت ہی بھلا دی۔ تم ساری زندگی میری اترن پہنتی ہوئی آئی ہو اور اب بھی تم میری اترن ہی پہن رہی ہو، اس گھر میں تمہاری اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک طرح سے دیکھ لو کہ ہادی بھی میرا ہی ٹھکرایا ہوا ہے، اور ہادی اگر میرا ٹھکرایا ہوا ہے تو کس کو ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں ہی ملے گا، تو اس بات کو اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادی بھی میرا ہی ٹھکرایا ہوا ہے اور وہ گھوم پھر کر اب تمہارے پاس ہی آئے گا، تم اسے اپنا لینا، جیسے تم ساری زندگی میری اترن کو پہنتی آئی ہو بالکل اسی طرح سے ہادی کو بھی تم ہی اپنا لینا۔ زارا مہرو کی یہ باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے، تو کیا کرے گی زارا؟ کیا جا کر بتائے گی عالیہ کو؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔